بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ جب پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ پہنچا تو عوام کا ایک سمندر امڈ آیا۔ وہ گجرانوالہ جو نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لاہور کے بعد گجرانوالہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ گجرانوالہ کی عوام نے جس طرح عمران خان کو رسپانس دیا وہ بڑا ہی شاندار تھا۔ ان سیاسی جماعتوں کی تباہی کا ذمہ دار اتنا عمران خان نہیں جتنا یہ خود ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو انہوں نے اپنی بدترین کارکردگی سے لوگوں کو سخت مایوس کیا تھا۔ 2008 میں انہوں نے حکومت سنبھالی۔ 2011 میں عمران خان نے مینار پاکستان پر ایک تاریخی جلسہ کیا تھا۔ یہاں سے تحریک انصاف اٹھنا شروع ہوئی اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی، صرف اپنی بدترین کارکردگی کی وجہ سے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اب جو رجیم چینج ہوا، اس سے اکٹھا ایک ساتھ ساری سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں، ان کا ایک ساتھ بیڑا غرق ہو گیا ہے اور عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ عمران خان نے ان کو زور زبردستی تو حکومت میں نہیں بیٹھایا تھا نا، خود ہی انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا۔ جو ساری فلم کا ڈائریکٹر اور رائٹر تھا وہ ان کو ہیرو بنانا چاہتا تھا، مگر اللہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے۔ ایک نہیں، سارے کے سارے ولن بنا دیے گئے۔ آج عوام کی نظروں میں یہ سارے ولن بن چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ تھا، اب وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ نون لیگ کا پنجاب سے صفایا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں پوزیشن بہتر تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ یہ 13-14 سیاسی جماعتیں مل کر الیکشن لڑتی ہیں، اس کے باوجود عمران خان اکیلا ان کو عبرت ناک شکست دے رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اس سے آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ ان کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان بالکل نہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے بڑا کوئی ظلم نہیں، وہ صحافت کا اثاثہ تھے۔ بول نیوز کی اینکر ڈاکٹر فضا کو انہوں نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم پر چوروں کو مسلط کیا گیا اور عوام کو کہا گیا کہ ان کو تسلیم کرو، چوروں کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں آزادی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، اداروں کے ساتھ اختلافات سے بھارت خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے پاس نواز شریف کے ٹویٹ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کل عمران خان نے گجرانوالہ میں ایک دھواں دھار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو اس کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں ایک سیاستدان نے سازش کی، یہاں کے سیاستدان نے ان کا حق نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کو اس کے حلقے سے ہراؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو جو پولیس ہمیں روکنے کے لیے لگائی گئی ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے گی۔ میرے پاکستانیوں، اس سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے کہ پولیس اہلکاروں نے پاکستانی عوام پر تشدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مختلف صوبوں کی پولیس نے اپنے اعلیٰ افسران کو آگاہ کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت اپنی عوام پر تشدد نہیں کریں گے۔ پولیس اہلکاروں کا مزید کہنا تھا کہ یہاں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ رہائش کا، نہ ہی ٹرانسپورٹ کا۔
اور ہم خود پاکستانی ہیں، ہم اپنی عوام پر تشدد کیسے کریں؟ سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک پولیس والا نوجوان عمران خان سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کس طرح عمران خان کو سیلوٹ کیا اور ساتھ ہی عمران خان کو تصویر پر بوسہ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کے نئے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ کپتان 10 نومبر کو راولپنڈی پہنچیں گے اور 11 نومبر کو تمام پاکستان سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے۔ عمران خان صاحب نے کل اردو پوائنٹ کو بھی ایک انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو میرا اگلا پلان نظر آئے گا، پھر اس کے بعد مزید اگلا پلان نظر آئے گا۔ یہ سلسلہ اب رکنا نہیں ہے، مذاکرات صرف الیکشن کے لیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت نہ ملی تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا، کیونکہ اگر حکومت کمزور ہو تو پھر عوام سے کیے وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت حقیقی لانگ مارچ نے بڑے بڑوں کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اب ان کے اپنے صحافی نجم سیٹھی، طلعت حسین بھی عمران خان کی مقبولیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ عمران خان کو ہرانا اب ناممکن ہے۔ اس وقت معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ایک ماہ میں مہنگائی میں 4.5% سے زائد کا ہوش ربا اضافہ۔ 4 ماہ میں ٹیکس آمدنی میں 16% اضافہ ہوا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کے آخری سال کے اسی عرصے میں ٹیکس آمدن میں 36% اضافہ ہوا تھا۔ FBR سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ جولائی تا اکتوبر 2022 وصول ہونے والا ٹیکس ہدف سے 88 ارب روپے کم رہا۔ اکتوبر 2022 میں ٹیکس آمدن کا ہدف 600 ارب روپے تھا، تاہم FBR 512 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر سکا۔